کی خرابی تو ایسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو سفر کر کے آیا ہے، بہت دور سے آیا ہے، اور پرانے زمانے میں سفر آج کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے اور جہاں جانا ہے وہاں چلے گئے، بلکہ پرانے زمانے میں اونٹ اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، بڑا ہی مشقت بھرا سفر ہوتا تھا اور بڑی تکلیف دہ سفر ہوتا تھا کہ سفر کے اندر کبھی جنگل سے جا رہے ہیں، کبھی بیابان سے جا رہے ہیں، کبھی دھول مٹی اڑ رہی ہے اور آپ بالکل گندے میلے کچیلے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو سفر سے آیا ہے، بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے، اس کے بال بھی میلے کچیلے ہیں، اس کے کپڑے بھی گندے سندے ہیں اور بڑا ہی تھکا ہوا ہے اور بڑا ہی نڈھال ہے، اور اس حال میں ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے اس پر رحم آ جائے، قابل رحم ہے، قابل کرم ہے، اور اس کی حالت انتہائی ناگفتہ بھی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ اے اللہ، اور اپنی مشکلوں کو وہ بیان کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا رہنا سہنا حرام ہے، اس کی پوری پرورش جو ہے حرام سے ہوئی ہے۔ یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے جو قابل رحم ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو بالکل تھکا ہوا ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس کے اوپر گرد و غبار ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، قابل رحم ہے، لیکن قابل رحم ہونے کے باوجود بھی اگر انسان حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سے اس کی پرورش ہوتی ہے، تو پھر قابل رحم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اس کے منہ میں مار دیتے ہیں، کیونکہ جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص سود کھاتا ہے، وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے، وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، وہ اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کا حکم ہے کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو، لیکن میں حرام سے نہیں بچوں گا، میری ضرورت ہے کہ میں حرام کو کھاؤں۔ میرے بھائیوں، اللہ آپ کے رزق کا ذمہ دار ہے، آپ اگر حرام کو چھوڑیں گے، آپ یہ عہد کر لیں گے مجھے حرام نہیں کھانا ہے، آپ یہ عہد کر لیں کہ مجھے حرام سے بچنا ہے، آپ کے رزق کا ایک نوالا بھی کم نہیں ہوگا۔ جو مال آپ کے پاس حرام طریقے سے آ رہا ہے، وہی مال آپ کے پاس حلال طریقے سے آنے لگے گا۔ اللہ ہماری ذمہ داری کو پورے کرنے کا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، ہم کو رزق دینا، ہم کو کھلانا، ہم کو پلانا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ آپ کے ذمے صرف کوشش کرنا ہے حلال طریقے سے، آپ حلال طریقے سے کوشش کریں گے تب بھی اتنا ہی ملے گا، اور حرام طریقے سے کوشش کریں گے تب بھی اتنا ہی ملے گا، بس جو حلال طریقے سے ملنے والا تھا وہ آپ کو حرام طریقے سے ملے گا، اور اس کی نحوست آپ کی پوری زندگی میں داخل ہو جائے گی، نہ تو آپ کی عبادت قبول ہوگی، نہ آپ کی دعائیں قبول ہوگی، نہ آپ کی نمازیں قبول ہوگی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم حرام کمائی سے بچیں، حرام آمدنی سے بچیں، حرام جو ہے نوالے کھانے سے بچیں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے زمانے میں ایک شخص نے اس کو ڈرایا کہ بڑا ظلم کر رہے ہو، تمہیں خوف نہیں ہوتا، تمہارے رعایا میں چند بزرگ ایسے ہیں، چند نیک لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف دعا کر دے اور جس کے نتیجے میں تمہاری حکومت تہس نہس ہو جائے اور تم جو ہے غارت ہو جاؤ۔ تو حجاج بن یوسف نے سوچا کیا کیا جائے، اس نے ایسا کیا کہ وہ جو بزرگ تھے، بزرگوں کی جماعت تھی، وہ پوری جماعت کو انہوں نے بلایا اور بلا کے ان کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جب یہ حضرات دعوت کھا کر چلے گئے تب حجاج بن یوسف نے کہا کہ اب مجھے ان کی بد دعا سے کوئی خوف نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں خوف نہیں ہے؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے ان کو حرام کھلا دیا ہے، ان کی دعائیں اس لیے قبول ہوتی تھی کہ یہ حرام سے بچتے تھے، حرام کا نوالا نہیں کھاتے تھے، لیکن اب یہ حرام کھا لیے ہیں، ان کے بدن میں حرام داخل ہو چکا ہے، لہذا اب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اب ان کی بد دعا سے میں بے فکر ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ حرام کھانا اور حرام کا نوالا اپنے بدن میں پہنچ جانا یہ کتنی بڑی نحوست کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول نہیں کرتے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم جو ہے علماء سے ملتے ہیں، عاملوں سے ملتے ہیں کہ بھائی ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس کا جادو چل گیا ہے،
کس کی نظر لگ گئی ہے، میرے بھائی کوئی نظر ادھر نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے. اپنے اعمال پہ غور کیجئے، اپنے کمائی پر غور کیجئے اور اپنی آمدنی پر غور کیجئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی آمدنی میں کہیں ناجائز آمدنی بھی آ رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی آمدنی میں کہیں سود کی ملاوٹ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی آمدنی میں کوئی حرام قسم کی آمدنی ہو. اگر ایسا ہے تو آپ جو ہے اس کو ختم کیجئے، خود بخود آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی، خود بخود آپ کی مرادت پوری ہونے لگے گی. تو سب سے جو ہماری دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے اعمال ہے. اپنے اعمال کو درست کر لیجئے، اپنے کردار کو درست کر لیجئے.